پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو اب یہ لگتا ہے کہ نہ ایم کیو، اور آج انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ نہ ایم کیو اپنی زبان بول رہی ہے اور نہ خواجہ آصف صاحب یعنی وزیر دفاع اپنی زبان بول رہے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو شاید رول بیک کرنے کا امپریشن یا مزید صوبوں کا امپریشن یا یہی ساری چیزیں، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نادیہ، یہ نبیل گور صاحب کو میں نے نہیں سنا ہے کہ اس نے کیا کہا، لیکن ہم پہلے ہی دن اس جہاں یہ گل پلازا کا ثانیہ ہوا ہے اور اس وقت ہم نے یہ کہا، ہم نے شکوہ کی ہے خواجہ آصف صاحب سے جو ملک کے وزیر دفاع ہے، وہ بجائے یہ کہ وفاقی حکومت یا وفاقی وزیر کا کردار ادا کرتے ہوئے سندھ حکومت کے ساتھ یا جو بھی معاملے تھے، چاہے ہم سے اظہار ہمدردی کرتے یا ہمیں کوئی آفر کرتے جس حوالے سے امداد کے حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے یا جو بھی ایکسپرٹیز کے حوالے سے، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نا ہٹ کیے 18ویں ترمیم، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ بلدیاتی نظام جو ہے نا یہ ختم ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ وہ شخصیت کہہ رہے جن کی اپنی شہر میں، اپنے صوبے میں پچھلے 3 سال سے بلدیاتی نظام جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت میں تو ہے، وہاں نہیں ہے، اور اگر بلدیاتی نظام ہے تو وہ ہے کہ وہاں پہ کوئی میئر نہیں ہوگا، یعنی لاہور کو 14 ٹکڑے کر کے کوئی میئر نہیں ہوگا۔ اور اب یہ چلتے چلتے انہوں نے تھوڑا آگے بڑھا دی، اسلام آباد کو بھی 3 ٹکڑوں پہ تقسیم کی ہے، اور اس کو میئر تو ہوگا لیکن ساتھ ساتھ ڈپٹی 2 میئر بھی ہوں گے۔ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ موقع نہیں تھا کہ آپ اس موقع پہ یہ بات کرتے، اور خود ہی جب آپ کے اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے اس میں لوپ ہول ہے، یا آپ کے اپنے جو قوانین ہے وہ آپ نے جو بنائے، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پنجاب اسمبلی گئے اور انہوں نے ان کے لوگ یا جو بھی گئے وہاں قرارداد پاس کرے، تو ہم نے یہ کہا کہ آپ خود پہلے سوچیں کہ پنجاب حکومت جو بلدیاتی الیکشن 3 سال سے نہیں کرا رہے، اور اگر کرا رہے تو بغیر میئر کے کرا رہے، تو کیا یہ تجویز آپ سندھ کو دیں گے کہ سندھ میں بھی ایسا ہونا چاہیے؟ جبکہ پچھلے بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو نے بائیکاٹ کیے، اور پھر اگلے 2 دن بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی وہی خواجہ صاحب کی باتیں کر کے اور پریس کانفرنس ڈالی۔ مجھے کسی فوٹیج میں کسی چینل پہ مصطفیٰ کمال صاحب نظر نہیں آئے کہ وہ جا کے گل پلازا کو اس نے وزٹ کیے یا ان کی گھروں کے یا جو بھی جو شہداء ہے ان کے گھروں کا انہوں نے وزٹ کیا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم یہ چیز کریں کہ ایسے موقع کی تلاش آپ کو کیوں کی؟ اسمبلی کا فلور ہے، آپ کسی اور بھی بات کر سکتے ہو۔ مجھے اب اجازت دیجیے تاکہ میں خواجہ اظہار صاحب کی طرف جاؤں۔ بالکل ٹھیک ہے خواجہ اظہار حسن صاحب، پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے اور یہ کافی حد تک درست دعویٰ کرتی ہے کہ سندھ کے علاوہ کہیں بھی اس وقت بلدیاتی نظام یا بلدیاتی حکومت فعال نہیں ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، یا ایون دو کیپٹل ہو یعنی اسلام آباد ہو۔ تو کم از کم یہ ایک مثال تو پیپلز پارٹی نے قائم کی ہے کہ ان کے پاس بلدیاتی نظام ہے، چاہے جیسا بھی ہے۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ نادیہ فیکٹس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی قسم کا کوئی کریڈٹ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی بھٹو صاحب کے دور سے آج تک کی تاریخ میں پیپلز پارٹی نے کبھی بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے۔ یہ بلدیاتی انتخابات بھی جس طریقے سے ہوئے ہیں، اس میں ہماری اور سپریم کورٹ کی، یعنی ہم سپریم کورٹ گئے تھے اور 2013 میں سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا، پھر اس میں ایک ترمیم 3rd امینڈمنٹ آئی، اسے ہم نے چیلنج کیا، پھر سپریم کورٹ کے حکم پر ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں پیپلز پارٹی کو ڈنڈے کے زور پہ یہ انتخابات کرانے پڑے جو ان کی خواہش کے خلاف تھا۔ جہاں تک آپ یہ فرما رہی ہیں کہ باقی صوبوں میں الیکشن نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ بالکل یوں جائے گا کہ ہمیشہ سے ان کے رہنماؤں کا بیان یہ رہا ہے کہ ہمارے صوبے میں تو لاڑکانہ میں کتوں نے صرف 400 لوگوں کو کاٹا ہے، پنجاب میں تو 2000 لوگوں کو کاٹا ہے، اور پوری دنیا میں تو کتوں نے 2 لاکھ بچوں کو کاٹا ہے۔ تو اس لحاظ سے کریڈٹ بالکل پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ صرف 400 بچے ہی تو کتے کے کاٹے سے مرے ہیں۔ اسی طریقے سے تھر میں بچے مر رہے ہیں، مائیں مر رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے، بالکل جاتا ہے۔ جی ہمارے یہاں تو کم مائیں مر رہی ہیں، باقی جنوبی پنجاب میں دیکھیں آپ کتنی مائیں مر گئی ہیں بھوک سے، افلاس سے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو کریڈٹ بالکل جاتا ہے کہ جی ہمارے یہاں تو صرف مہینہ 10,000 موبائل چل رہے ہیں، کچھ لوگ مر رہے ہیں، پنجاب میں اس کی تعداد اور زیادہ ہے۔ اس طرح کے بیانات تو پیپلز پارٹی کی جو کمپیریزن ہے، مینٹالٹی، اس کو کریڈٹ نہیں کہتے، اس کو دو بدترین صورتحال میں کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے آپ کو افضل قرار دیتے ہیں۔ بلڈ کینٹ واش ود دا بلڈ۔ ایک بدترین اگزامپل دوسری بدترین اگزامپل سے بہتر نہیں ہو سکتی۔
بدترین مثال ہمیشہ بدترین رہتی. صاحب ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بات اسٹیبلش کر دی. میں صرف یہ جاننا یہ چاہ رہی ہوں، جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک امپریشن آ رہا ہے کہ جی ہم 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں. ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے. ایم کیو ایم ایسا نہیں چاہتی. ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ 18ویں نمبر کی ترمیم ہے. ٹیکنیکلی خالد بھائی نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، اور فلور کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے بلاول صاحب کو نام لے کے کہا تھا 27ویں ترمیم پہ کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز غور کریں کہ 27ویں ترمیم کے بعد وفاق کو آگے بھی ضرورت پڑے گی. اور انہوں نے خاص ترمیم کا اشارہ بھی کیا تھا، میں بعد میں بتا دوں گا آپ کو. تو 18ویں ترمیم میں تو 102 سے زیادہ ترامیم ہیں. تو پوری 18ویں ترمیم نہیں، لیکن اس میں سے کچھ ترامیم پیپلز پارٹی کافی حد تک مان چکی ہے جو کہ رول بیک ہوگی. اسی طرح این ایف سی میں بھی بہت سارا پورشن جو ہے وہ ری ایڈجسٹ ہوگا، اور یہ پارلیمان سے ہوگا، 2/3 میجورٹی سے ہوگا، جس طرح 26ویں ہوئی ہے اسی طرح 27ویں. اور 27ویں ترمیم کو اگر آپ دیکھ لیں تو 27ویں ترمیم سے بہت زیادہ اب آؤٹ پٹ نکلا ہے، بہت زیادہ راستے نکلے ہیں 28ویں 29ویں اور 30ویں ترامیم کے. آگے بہت ساری امینڈمنٹس آ رہی ہیں. میں منسٹری آف انٹیریئر کے اندر ہوں، تو جو سینسٹیو لیجسلیشن ہیں وہ ہمارے پاس پہلے آ جاتی ہیں. آگے چل کر آپ کو بہت ساری ایسی امینڈمنٹ کر رہی ہیں جس میں پیپلز پارٹی بھی راضی ہوگی، پی ایم ایل این بھی ہوگی، جو کہیں نہ کہیں 18ویں اور این ایف سی اور فائنینسز اور ڈیفنس، اس کے اوپر آپ کو صوبوں کو فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے وہ لیجسلیشن کرنی پڑے گی. کیونکہ اوورآل 18ویں ترمیم میں مضبوط صوبے، مضبوط وفاق کا جو نعرہ تھا وہ فیل ہو گیا ہے. وفاق کمزور ہو رہے ہیں، صوبے ریاست بن رہے ہیں. تو اب ریاست پاکستان کا فیصلہ یہ ہے کہ صوبے اور وفاق یکساں طور پہ مضبوط ہوں گے، اور یہ آئینی طور پہ پاس ہوگی. خالد بھائی کی بات بالکل درست ہے کہ 18ویں ترمیم ایز اے نمبر نہیں بلکہ ترامیم کے اندر جو ہے نا وہ رول بیک ہوگا. قادر مدوخیل صاحب، خواجہ اظہار صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں گے جب 2/3 سے منظور ہونی ہے. ظاہر ہے کوئی ترمیم جو ہے وہ اس کے لیے 2/3 کی اکثریت درکار ہوتی ہے، تو آپ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور بہت ساری ترمیم آ رہی ہیں ممکنہ طور پر. کیا آپ آج اس پروگرام میں یہ کیٹیگوریکلی کہہ سکتے ہیں کہ آپ شامل نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، میں خواجہ اظہار صاحب میری پارٹی کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا مانا ہے کیا نہیں مانا. اب اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کا جواب کیا دوں. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ 18ویں ترمیم خالی پیپلز پارٹی نے نہیں پاس کرائی ہے، ایم کیو ایم اور باقی جماعتیں مولانا صاحب سمیت اور مسلم لیگ نون بھی شامل تھی. تو کیا اس وقت یہ ساری چیزیں ذہن میں نہیں تھی جو آج یہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں؟ اور اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی تحریکیں چل رہی ہیں. اگر وہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی لوپ ہولز رہ گئے ہیں، کوئی خامیاں رہ گئی ہیں، کوئی سقم رہ گئے ہیں، تو اس میں تو ترمیم ہوتی ہے. 1973 کا آئین تھا نا، کتنی ترمیم ہو گئی؟ اب 27ویں ترمیم ہو گئی، 27 ترمیم ہو چکی ہے 1973. اب ہم کہیں کہ جی اس وقت بھٹو صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیز ہونی ہے، یہ چیز ایسی غلط ہے، یہ چیز ایسی صحیح نہیں ہے. ترمیم تو کبھی بھی ہو سکتی ہے. نادیہ، ترامیم کبھی بھی ہو سکتی ہے. جس اسمبلی کے پاس 2/3 میجارٹی وہ کوئی بھی ترمیم لا سکتے ہیں، اور ترمیم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پچھلے ترمیم کو انہوں نے امینڈ کرنا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم ختم کر دیں گے، میں خواجہ آصف صاحب کی بات کروں تو جو باتیں آپ کو کوئی فکر پہ عمل نہیں ہو رہا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ وہ ختم کر رہا ہے، وہ ختم نہیں کر رہا ہے. اچھا سر، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کراچی ایک 3 سے 4 کروڑ آبادی والا شہر بن چکا ہے، اور یہ مینج نہیں ہو رہا. یہاں پہ کتے 3,000 لوگوں کو ابھی تک کتے کاٹ چکے ہیں. لوگ ڈمپر کے آکے نیچے آ کے مر رہے ہیں. اسٹریٹ کرائمز کی جو صورتحال ہے وہ آپ جانتے ہیں. بلڈنگز میں آگ لگ جاتی ہیں. تو جس طرح سے ہمارا ریسکیو مکمل طور پہ پورا اسٹرکچر آ کے دڑم سے گر جاتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. گٹر میں بچے گر جاتے ہیں. ابھی ایک 70 سے وہ بچہ ہوا، اس کے بعد 70 سالہ ایک بزرگ گر گئے. بھائی نہیں مینج ہو سکتا. آپ کیا کوئی اور بھی حکومت ہوتی تو شاید اتنا بڑا شہر مینج نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس اس کا کوئی حل نظر آتا ہے؟ کوئی حل دے سکتے ہیں آپ ہمیں؟ نادیہ، پچھلے 28-30 سال سے یہاں رینجرز بیٹھی ہوئی ہے کراچی میں. کس لیے بیٹھی ہے؟ اور یہ رینجرز پہلی مرتبہ کب آئی اور کیوں آئی ہے؟ اب یہ انہوں نے کر رہا ہے.
ना अब ये रेंजर्स ने करना है। तो आप मेरा पूरी जुमला सुन लेना, रेंजर्स क्यों बैठी है? सवाल तो मैं ये उठा रहा हूं कि ये रेंजर्स पिछले 28-30 साल से या इससे भी शायद ज्यादा में क्यों बैठी है? नादिया, यहाँ पे रोज के सतह पे 25 से 30 कत्ल होती थी, यहाँ पे बोरी बल लाशें होती थी, यहाँ पे मुखालिफ जमातों के लोगों को पकड़ के उसके घुटनों में ड्रिल दागा जाता था, यहाँ कल का ऐलान किया जाता था कि पुरअमन हड़ताल है और आज से जो है ना वो दर्जनों गाड़ियां जला लेते थे। यहाँ एक एमपी औरंगी टाउन का मर जाता है, उसके बदले में रात को जिनके कहने पे होता था वो किससे फारिना हो गए। नहीं फारिना, नादिया फारिना जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कम से कम वो सूरत-ए-हाल तो नहीं है कराची में कि जो सूरत-ए-हाल मैंने आपके सामने रखा। नंबर एक बात। अच्छा, चूंकि वो सूरत-ए-हाल नहीं है, चूंकि एक दिन में 20 लोग नहीं मर रहे तो ये जायज है। नादिया थोड़ा सा मुझे छोड़ दे, क्योंकि एक सवाल के अंदर इतने सवाल आप करती हो ना तो मैं भूल पार्टी की लॉजिक समझ में नहीं आती है। अगर आपको समझ में आती है तो मुझे भी समझा दीजिए कि चूंकि अब दिन में 25 लोग नहीं मर रहे, तो अगर आग से 50, 100, 80 लोग मर जाते हैं तो चले खैर है, अब डेली के 20 तो नहीं मर रहे। इज दिस रियली जस्टिफाइड? नादिया, अगर मैं ये बात कहूँगा कि जिस दौर में 25 से 30 लोग मरे देते थे, आज वो ये कह रहे थे कि कुत्ते से लोग काटे जा रहे हैं, फलां हो रहे हैं। तो भाई आप कंट्रोल नहीं कर सके थे ना, और जो मारते थे आप उनके इत्तेहाद करके बैठे हुए थे। अब मुझे ख्वाजा साहब से जवाब ले लीजिएगा, मैं ख्वाजा साहब से बेसिकली मुझे कंप्लेंट करना है। नादिया, आपने मेरी बात नहीं सुनी। वो ये कहते हैं और मुझे आप कंप्लेंट करने दे कि चूंकि 25 लोग नहीं मर रहे तो अगर आग में मर जाते हैं, मुझे आप सवाल मर जाते हैं, डंपर के नीचे आके मर जाते हैं, तो चले मेरी बात आपने पूरी गुजारा कर लें। सर आती हो ना, आती हूँ मेरी पूरी बात तो सुनो नादिया, आपने हर सवाल के अंदर सवाल छोड़ा, मेरी बात तो सुनो। मैं क्यों कह रहा हूं कराची के बारे में? सर आती हूँ, आपकी तरफ भी आती हूँ, मुझे टाइम दे। ठीक है, आपकी मर्जी है। 10 सवाल करती हूँ तो 2 सवाल का जवाब आता है, आप 10 और कर लेती है, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, आप करो सवाल। सर मुझे 2 मिनट दे दे, मैं आती हूँ आपके पास वापस। मैं ख्वाजा साहब से बात करूँ। आधा घंटा ले, मेरे पास टाइम बहुत है। अभी भी कादिर मंदुखेल साहब ये कह रहे हैं कि चूंकि पहले 25-25 मरते थे और आपके दौरे हुकूमत में मरते थे, मतलब आप इत्तेहादी थे या आपका जो क्या होता है वो तूती बोलता था शहर में, तो अब अगर उससे मैं ये अज्यूम करी, वो नहीं कह रहे कि चूंकि पहले वाली सूरत हाल नहीं है, 25 का स्कोर नहीं होता, तो अगर आप गटर में गिर जाते हैं, आग में 6-8 60, 70, 80 लोग उसमें शहीद हो जाते हैं, या गटर में गिर के, या डंपर के नीचे, या स्ट्रीट क्राइम में, तो चले जी बर्दाश्त करें, पहली वाली तो हालात नहीं है, बर्दाश्त करें, चला सकते हैं इस तरह। भाई अभी इनकी कैबिनेट साहबान ने कौमी असेंबली में न्यूजीलैंड की मिसाल देते हुए कहे आग लग जाती है, 40 लोग मर गए, हो जाता है। आग लग जाती है, 40 लोग मर जाते हैं, हो जाता है, हो जाता है। और जरूरी नहीं है वजीर आला हर जगह पहुंचे। अभी देखे ना गुल प्लाजा की जो तहकीकाती रिपोर्ट आई, आप तमाम सहाफ़ी वगैरह सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, वो तो शुक्र है कि मुराद अली शाह ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ FIR नहीं कटवाई, उसके या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं कटवाई, कि पहली दफ़ा इस ज़मीन के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ऑफिस बनाया था। तो ये जो है ना, वो कहीं की मट्टी कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। बात का ना सर होता है ना पैर होता है। हम और आप बात कर रहे हैं कौमी कॉन्स्टिट्यूशन की, कौमी मफाद के अंदर तरमीम की, और ये सतही तौर पर बात कर रहे हैं। एक तरफ के 40 लोग मर गए, कुछ नहीं होता, दूसरी तरफ ये पता नहीं कौन सी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं, जबकि उजैर बलोच किसकी पुप्पी का लड़का था, रहमान डकैत किसके चच्चा का लड़का था, शनाख्ती कार्ड देख के कौन मारता था। भत्ते की शिकायत अभी ताजिर बिरादरी ने फील्ड मार्शल साहब को की है। आबाद के ग्रुप ने जाकर फील्ड मार्शल साहब को लैंड ग्रैबिंग और सिस्टम की शिकायत की है। बिल्कुल ऐसी है। कल ताजिर बिरादरी ने मुराद अली शाह और मेयर के इस्तीफे का कराची में बबांगे दोहल बड़े धड़ल्ले से मुतालबा किया और सामने आके किया है कि ऐसी की तैसी जो करना है करो, हमारी जान छोड़ो। इसी तरीके से ये मेरी आवाज नहीं है, यहाँ रहने वाला इस शहर में, जो कि इस शहर का शहरी है, जो यहाँ पैदा हुआ है, जो यहाँ मर रहा है, जिसकी खबरें यहाँ हैं, वो जानता है कि सिर्फ इस शहर में ही नहीं, कराची तक कश्मीर हर जगह बर्बादी है। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ये एक बड़ा मुश्किल टॉपिक होता है। मेरे पास चूंकि थोड़ी सी वक्त की कमी भी है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि MQM का आप देरीना मुतालबा क्या है इस सूरत हाल के पेश नजर जो इस वक्त हम और आप देख रहे हैं कराची की?
دیکھیے میں تو ہمارا مطالبہ تو کسی زمانے میں تھا کہ ایک با اختیار لوکل گورنمنٹ جس کے لیے عدالت بھی گئے, عدالت سے فیصلے بھی لیے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 18ویں ترمیم و با اختیار صوبوں کے ایک ڈھکوسلے بازی نے بہت ساری لیجسلیشنز پہ ہمیں رکاوٹیں. لیکن اب پاکستان کی ریاست نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ اس ملک کی دو چیزیں ایک ہی طرح کی اور ایک ہی کمانڈ میں ہوں گی, بلکہ تین چیزیں. پہلی چیز ملک کا دفاع, چاہے وہ اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو, چاہے افواج ہو, نیوی, بری, آرمی, چاہے رینجرز ایف سی یا نیوی یا وہ رینجرز ایف سی, کسٹم, یہ ساری ہوں. دوسرا, اس ملک اختیار نظام ایک جیسا با اختیار ہوگا کراچی تک, خیبر تک, یہ فرمائشی پروگرام سب ختم ہونے جانے ہیں. اور تیسرا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے کہ کہیں جہاد حلال ہے کہیں جہاد حرام ہے, یہ بھی اب یونیفارم ہونے جا رہا ہے. یہ صوبائی خودکفاری کے چکر میں سب اپنے مضامین ایڈ کر کے فضول قسم کی تاریخ پاکستان کی مشق کر رہے ہیں, یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو آگے چل کے بہت ساری ترامیم ملک کے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے قادر مدخیل صاحب, اب اگر ملک کے لیے بہتری ہوتی ہے, صوبہ سندھ کے لیے بہتری ہوتی ہے, تو کم از کم آپ بیٹھ کے بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یک طرفہ بیانات دے دینا کہ جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, یہ لاشوں پہ سے گزر کے جانا پڑے گا, یہ بڑے جذباتی قسم کے بیانات نہیں ہیں؟ نادیہ سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس تھی, بلدیات, داخلہ, انڈسٹریز, ایجوکیشن, یہ سارے محکمے آپ کے پاس تھے 25-30 سال, اس وقت تو سب اچھا تھے. اگر 18ویں ترمیم میں آج جن کو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے صحت کے شعبے میں سندھ نے وہ ترقی کی ہے کہ نہ پنجاب, نہ پختونخوا, نہ بلوچستان اس کو مقابلہ کر سکتا ہے, بلکہ ایشیا کے لیول کے اسپتال بنے, تو یہ میرے سردردی نہیں ہے, یہ ان کی پریشانی ضرور ہے. یہ میں بتاؤں, آج مصطفیٰ کمال صاحب ان کے وفاقی وزیر صحت ہے, پچھلے 2 سال سے وہ لوگوں کو صرف یہ تربیت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں. نہ کوئی اسپتال کھولنے کی بات ہو رہی ہے, نہ کوئی ڈسپینسری کھولنے کی بات ہو رہی ہے, کچھ نہیں ہو رہی ہے. ایک پیمز اسپتال کا آپ نے اس کو وزیر صحت بنائے کیوں؟ ایک اسلام آباد کے 2 کالج کو آپ نے وزیر تعلیم بنائے کیوں؟ اگر آپ نے بنائے یا ایم نے وہ ایکسپٹ کر لی ہے, جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبائی چیپٹر ہے, تو پھر آپ صوبائی چیپٹر کو دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ NICVD کا ایک جال بچھا ہوا ہے, 11 اسپتال ہے بڑے ٹاپ کے شہروں میں. یہاں گمبٹ میں جو نا وہ لیور ٹرانسپلانٹ کا جو 1.5 سے 2 کروڑ علاج فری ہوتا ہے, وہ ایشیا سے لوگ آتے ہیں. یہاں اگر بینظیر ٹراما سینٹر کراچی میں, تو وہاں پہ ایک ٹاپ لیول کا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ 18ویں ترمیم میں جو دوسری چیزیں ہیں, آپ اگر یہ کہو گے کہ 18ویں ترمیم ختم کریں گے, تو آپ کے پاس اگر 2/3 میجارٹی ہے قومی اسمبلی سینٹ میں, تو ضرور اپنا شوق پورا کر لے. اگر نہیں ہے اور آپ سمجھ لو کہ پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتے, تو یہ دھمکیاں دینا چھوڑ دیں. ترمیم کا مسودہ پیش ہونے دیں, پارلیمنٹ میں آ جائے, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس کا مخالف ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.